بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھولے ہوئے قرآن کے حوالے سے میں خوبصورت ٹرکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے اگر میرے ان تجربوں پہ آپ عمل کر لیں گے تو آپ کو بھولا ہوا قرآن یاد ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، بھولا ہوا قرآن اس کو کہتے ہیں جو پہلے یاد تھا اور اب بھول گیا۔ جو پہلے یاد ہی نہیں تھا، سبق کر کے آپ نے پورے قرآن کو نکالا، یا آپ نے حفظ کے بعد گردان نہیں کی، حفظ کے اوپر ہی آپ نے انحصار کیا، اس کے بعد آپ کو قرآن بھول گیا، تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، آپ صرف حفاظ کی لسٹ میں ہیں، آپ کو قرآن نہیں آتا۔ قرآن یاد کرنے کے لیے گردان کو ٹائم دیجئے، یعنی قرآن حفظ کرنے کے بعد 1 سال قرآن یاد کرنے کے اوپر ٹائم لگانا چاہیے، جس کے اندر ایک پاؤ سبق، 1.5 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل ہو۔ اس پوزیشن کے اندر آپ نے پورا 1 سال گزارنا ہے، اس کو گردان کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو قرآن بہت پختہ یاد ہوگا۔ برحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس سے پہلے میں یہ تمام تر ویڈیوز اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آج میرا اگر آپ کو پہلا سبق یہ، اگر آپ کو بھولا ہوا قرآن یاد کرنا ہے، قرآن آپ کو پہلے یاد تھا اب بھول چکا، تو میرے یہ فارمولے اپنائیے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ، جس قرآن کے اوپر آپ نے حفظ کیا نا، چاہے وہ قرآن کوئی بھی ہو، وہ 12 لائنوں والا ہے، 13 لائنوں والا ہے، 15 لائنوں والا ہے، 16 لائنوں والا ہے، کوئی بھی ہے، جس قرآن پہ آپ نے حفظ کیا اور جس کمپنی کے قرآن پہ حفظ کیا اور جس قسم کے قرآن پہ حفظ کیا، جس قسم کیا مطلب قرآن نیا تھا یا پرانا تھا، اگر ایسے قرآن پہ آپ نے حفظ کیا کہ جو قرآن پرانا تھا، وہ تاج کمپنی کا تھا، وہ 16 لائنوں والا تھا، اس قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑیے۔ آپ کو قرآن بھولنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، آپ اپنے قرآن پہ نہیں پڑھتے۔ میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، ہم نے ایک ہی کلاس میں اکٹھا حفظ کیا، آنکھیں ان کی کمزور ہیں، میرے علاقے کے ہیں، انہوں نے 13 لائنوں والے قرآن پہ حفظ کیا تھا۔ جدھر بھی جاتے ہیں نا، وہ 13 لائنوں والا قرآن ہمیشہ ان کے بیگ کے اندر ہوتا ہے، اور اتنا پختہ اور ظالم قسم کا قرآن ان کو یاد ہے۔ یقین جانیں، رمضان آتا ہے تو بڑے مزے سے نا وہ سبق کر کے، اتنا پختہ قرآن ہونے کے باوجود سبق کر کے قرآن یاد کر کے رات کو بندہ مصلی پہ پڑھتا ہے۔ اور میری عادت ہے، تاج کمپنی کا قرآن ہو، 16 لائنوں والا قرآن ہو، اور بالکل نیا قرآن نہ ہو، تھوڑا پرانا ہو، مجھے ایسے قرآن پہ جلدی یاد ہوتا ہے۔ اب آپ تجزیہ لگائیے، کیا آپ کا بھی طریقہ کار یہی ہے؟ یعنی آپ جس قرآن پہ آپ نے حفظ کیا تھا، وہ نیا تھا، پرانا تھا، کس کمپنی کا تھا، کتنی لائنوں والا تھا، کیا آپ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر آپ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تو آپ کو قرآن بھولنے کی یہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ قرآن بھولنے کی دوسری بڑی وجہ، آپ مشورے کرتے جا رہے ہیں، ترتیبیں بناتے جا رہے ہیں، کیسے یاد کرنا ہے، کب یاد کرنا ہے، یاد کر کے سنانا کس کو ہے۔ یہ جو ترتیبیں ہیں نا ڈیلی کی، جو یہ ڈیلی کے مشورے ہیں، انہوں نے ایک ہمارے قرآن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ مشورے اور ترتیبیں چھوڑیں، چپ کر کے، اگر ابھی آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ابھی ویڈیو کے فوراً بعد قرآن کھولیں اور آدھا گھنٹہ آج کا قرآن کو ٹائم دیں، آپ کو قرآن یاد ہونا ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ نمبر تیسری چیز، حفظ آپ کو کروایا جاتا ہے آپ کو روٹین بتانے کے لیے۔ ایک تو حفظ مکمل کروانے کے لیے، دوسرا آپ کو روٹین سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ساری زندگی قرآن کو یاد رکھنا کیسے ہے۔ مثال کے طور پر، حفظ کے اندر آپ سبق سناتے تھے، سبکی سناتے تھے، منزل سناتے تھے، اس سارے ٹائم کے اوپر یہ سارا کام آپ کے کتنے ٹائم میں ہوتا تھا؟ تقریباً 1 گھنٹے میں، 10 منٹ میں سبق، 20 منٹ میں سبکی، اور آدھا گھنٹہ منزل کا لگا لیں۔ 1 گھنٹہ نا، یہ آپ کو حفظ کے درمیان سبق یاد کروایا گیا تھا کہ آپ نے ڈیلی قرآن کو 1 گھنٹہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مدرسے سے باہر نکل کے اس استاد سے چھوڑتے ہیں، ساری زندگی ہماری استاد تلاش کرتے گزر جاتی ہے۔ استاد کا دور گزر چکا ہے، اب آپ صرف یاد کر کے یا تو کسی کو سنائیں، اگر کسی کو سنا نہیں سکتے نا، کسی کو استاد بنانا ہی ہے، تو پھر 1 دفعہ گردان کریں، ایک ہی استاد بنائیں اور گیم ختم۔ ٹھیک ہے، ایک قرآن
ایک قرآن سنانے کا نیا استاد تھا، دوسرا قرآن سنانے کا نیا استاد تھا، تیسرا قرآن سنانے کا نیا استاد تھا۔ استادوں کا دور ساری زندگی آپ تلاش کرتے رہے، میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا، آپ کو ساری زندگی قرآن یاد نہیں ہو سکتا۔ استاد ایک ہی وقت میں تھا، اس نے آپ کو ترتیب سمجھا دی، اس ترتیب کو آپ برقرار رکھ کر اپنی ساری زندگی کے اوپر ساری زندگی اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ایک دن استاد کوئی، دوسرے دن استاد کوئی، اس سے قرآن بھولا تو ادھر چلے گئے، اس سے بھولا تو ادھر چلے گئے، آپ یاد رکھیے ساری زندگی آپ استاد ہی بدلتے رہیں گے، آپ کو قرآن کبھی یاد نہیں ہونے والا۔ 3 چیزیں آپ بتا چکا ہوں۔ ایک بھولا ہوا قرآن، جس وقت بھول جائے قرآن، آپ نے کس قرآن کے اوپر یاد کرنا ہے؟ اگرچہ سورہ یاسین ہی پڑھنی ہو، 5-10 منٹ ہی قرآن پڑھنا ہو، اپنے قرآن پہ پڑھیں۔ مسجد سے ہر ایک قرآن اٹھا کے اس کو نہ کھولیں۔ اگر آپ حافظ ہیں اور آپ نے قرآن کو یاد کرنا ہے، ہر ایک قرآن مسجد سے، مسجد سے وہ قرآن اٹھائیں جو تاج کمپنی کا ہو۔ میں اپنا بتا رہا ہوں، تاج کمپنی کو 16 لائنوں کو تھوڑا تھوڑا پرانا ہو، وہ قرآن اٹھا کے میں پڑھوں گا نا تو مجھے پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اور جو پڑھوں گا وہ یاد بھی ہوگا۔ اور یہ ڈیلی کے مشورے، ڈیلی کی ترتیبیں بنانا چھوڑیں، یاد کریں اس کو۔ نمبر 3 چیز، استاد بنانا جگہ جگہ پہ چھوڑیں۔ آج وہ استاد تو کل یہ استاد، استادوں کا دور گزر چکا ہے، انہوں نے آپ کو ترتیب سمجھا دی ہے، اب اس ترتیب کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے۔ اپنی آپ سمجھ لیں آپ کی مصروفیات بہت تیز ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، آپ نے وہ سارا ٹائم نکال کے اپنے آپ کو اس ترتیب پہ فوکس کرنا ہے، اس ترتیب کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آنا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی کہیں جنگلوں میں پھر رہی ہے نا، اس کو آپ نے ٹریک پہ چڑھانا ہے۔ اپنی آپ کی ترتیب خود بنائیں اور یاد کرنا شروع کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ اس سے مشورہ، اس سے مشورہ، اس کو بتائیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو بتائیں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیسے یاد کروں، کس وقت یاد کروں، کس ترتیب سے یاد کروں۔ یہ ساری باتیں خود سوچیں اور خود اپنی سہولت کے ساتھ ترتیب بنائیں۔ اگر وہ مشورے آپ مجھ سے کریں گے نا تو شاید میں آپ کو اپنی طبیعت کا مشورہ نہ دے پاؤں۔ حفظ آپ نے کیا ہوا ہے، قرآن کی ترتیب کا آپ کو خود پتہ ہے، اس کو خود ترتیب بنا کر، خود وقت نکال کے، خود سہولت کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 4 چیز، رمضان کے اندر کبھی بھی قرآن چھوڑا نہ کریں، آپ کو قرآن کبھی نہیں بھولے گا۔ پورا سال اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، 1 گھنٹہ پورا سال، وہ پورے سال کا پڑھنا آپ کو کبھی قرآن یاد ہونے پہ اعتماد نہیں دلا سکتا کہ آپ کو قرآن یاد ہے۔ لیکن رمضان کے اندر آپ اگر قرآن سنا جاتے ہیں، گھر کی بیٹھک میں نہیں، گھر میں نہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ نہیں جو دکان ہو، جو آفس ہو، ایسی جگہ پہ نہیں، جامع مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جہاں جمعہ ہوتا ہو، کوشش کریں یہاں قرآن سنانے کا موقع تلاش کریں، اس لیے کہ وہاں آپ کو داؤ لگانے کا موقع نہیں مل سکتا۔ امانت داری کے ساتھ قرآن سنائیں گے، پورے سال میں ایک قرآن بھی آپ امانت داری کے ساتھ نکال گئے نا، پورا سال اگر آپ سے کوئی سستی بھی ہو گئی تو اس میں گنجائش رکھی جائے گی، آپ کا قرآن انشاءاللہ ٹھہر جائے گا۔ لیکن ایک رمضان اگر آپ نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن یاد ہونے کا وہ مزہ نہیں رہتا، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یا ایک رمضان آپ نے گھر میں سنایا، امر مجبوری، کرونا کا سال تھا، مسجدیں ساری خالی تھیں، ہاؤسوں کو جگہ نہیں ملی، مجبوراً کسی کو گھر میں، کسی کو دکان میں، کسی کو آفس میں، لیکن پکی یہی روٹین ہو، جو لوگ اس روٹین پہ سناتے ہیں ان کی منزلیں آپ چیک کر لیں۔ پورا سال یاد کرنے کے باوجود وہ جامع مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اعتماد کے ساتھ قرآن نہیں سنا سکتے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، سال میں ایک قرآن کسی جامع مسجد میں ضرور نکالیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو قرآن یاد کروانا چاہتے ہیں، آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس حوالے سے اور بہت زیادہ گفتگو میرے ذہن میں ہے، وہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور اگر آپ مزید کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹس کے ذریعے سے آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی گائیڈنس یہ ہے کہ ٹینشن لیں قرآن یاد کرنے کی کہ آپ کو قرآن یاد نہیں ہے، ٹینشن لیں، قرآن کو ٹائم دیں۔ دنیا کے ہر چیز کی ترتیب بنا لیتے ہیں، سیٹ اپ بنا لیتے ہیں، بھولا ہوا قرآن کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بھولا ہوا قرآن سے صرف رمضان کے اندر حافظوں کو
دیکھ کر جو ہم نے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا، حافظوں کو دیکھ کر یا کسی ختم پہ جائیں تو تب اس کو ہم نے اپنی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں، میں بھی حافظ تھا تو یہ تھا تو وہ تھا تو ایک غلطی آئی تھی ادھر سنایا تھا تو میرا سامع ایسا تھا. وہ ساری کہانیاں ابھی سے ذہن میں رکھ کے قرآن کو یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ رمضان تک وہ والی کہانیاں آپ کی دوبارہ تازی ہو جائیں گی. اگر اسی حوالے سے اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال ہے تو کومنٹس کے ذریعے سے میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت زیادہ مواد قرآن بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.